سکینہ، طالوت اور جالوت میں ہونے والی جنگ کا بیان۔ اب دیکھیں تابوت سکینہ ایک مقدس تابوت تھا جو بنی اسرائیل میں چلا آ رہا تھا، اور اس میں تھا کیا؟ انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات، اور قرآن بیان کر رہا۔ تو تبرکات سے برکت حاصل کرنا یہ عین قرآن اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ تو اس میں جو ذکر تابوت سکینہ کا ذکر ہوا، مردوں کو زندہ کرنے کے ثبوت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ذکر کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 4 پرندوں کے ذریعے مردوں کو زندہ کرنے پر اللہ عز و جل کی قدرت کا نظارہ کروانے کا واقعہ بیان کیا گیا۔ یعنی حضرت عزیر علیہ السلام نے بھی یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ، کیونکہ آپ جب بیت المقدس سے گزرے تو بخت نصر ایک بادشاہ تھا جس نے بہت زیادہ وہاں قتال کیا تھا اور تہس نہس کر دیا تھا۔ تو جب آپ وہاں گزرے تو بالکل وادی اجڑ چکی تھی، گھر الٹے اونگے پڑے تھے، چھتیں گری تھی۔ تو آپ کے ذہن میں خیال گزرا، آپ نے کہا مالک، یہ جو بالکل ختم ہو جانے والی بستیاں، ان کو بھی تو دوبارہ زندہ کر دے گا، تو یہ کیسے ممکن ہوگا؟ تو اس واقعے کا آج ذکر آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب صبح کا وقت تھا، آپ آرام کرنے کے لیے لیٹے، آپ کے ساتھ کھانا تھا اور انگور کا شربت تھا، گدھا تھا آپ کا جس پہ آپ سفر کر رہے تھے، وہ باندھا آپ نے، آپ آرام کرنے کے لیے لیٹے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی روح کو قبض کر لیا اور 100 سال تک آپ اسی حالت میں رہے۔ اب 70 سال گزر چکے تھے آپ کو آرام کرتے ہوئے۔ تو قرآن نے بیان کیا کہ وہاں معاملہ یہ ہوا کہ ایران کے کسی بادشاہ نے وہاں نئی تعمیرات کرا دی، اور وہ جو بنی اسرائیل اور وہ لوگ جو وہاں سے چھوڑ کے جا چکے تھے ان کو واپس آباد کر دیا۔ 100 سال بعد جب اللہ نے آپ کو دوبارہ روح آپ کی بھونکی تو آپ سے پوچھا گیا کہ کتنا وقت سوئے؟ آپ نے کہا شاید آدھا دن۔ تو کہا کہ اپنے کھانے کی طرف دیکھو۔ آپ نے کھانے کو دیکھا تو وہ ویسے ہی کا ویسے، کوئی اس میں خرابی نہیں۔ گدھے کی طرف دیکھو تو وہاں ہڈیاں بھی گل گئی تھیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ آپ 100 سال تک سوتے رہے۔ اللہ قادر ہے کہ جس طرح آپ کو سلا کے دوبارہ اٹھا دیا، پھر آپ کے سامنے دکھانے کے لیے اللہ کی قدرت کے نظارے، اس گدھے کو بھی دوبارہ زندہ کر دیا گیا، اس کی ہڈیوں پر گوشت آپ کے سامنے چڑھا۔ اب جب آپ آبادی میں واپس آئے اور آپ نے گھر پہنچے تو آپ کی ایک لونڈی تھی جو خود بہت ضعیف ہو چکی تھی، آنکھیں جا چکی تھی، معذور ہو چکی تھی۔ اس نے پوچھا کون؟ تو آپ نے کہا کہ عزیر علیہ السلام۔ تو اسے یقین نہیں آیا، لیکن آپ چونکہ مستجاب الدعوات تھے تو اس نے کہا کہ اگر آپ عزیر علیہ السلام یہ تو دعا کریں کہ اللہ میری آنکھیں لوٹا دے، میری معذوری درست کر دے۔ آپ نے دعا کی، کیا کیا آپ نے؟ اس نے پہچان لیا، بھاگی بھی وہ بستی والوں کے پاس گئی تو آپ کے صاحبزادے اور پوتے موجود تھے، وہ چند لوگوں کی مجلس میں بیٹھے تھے۔ اب ان کی عمریں، خود آپ کے صاحبزادوں کی عمر کسی کی 118 سال ہو چکی تھی، پوتے بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ جب وہ وہاں پہنچی تو لوگوں نے کہا کہ انکار کر دیا کہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری آنکھیں اور میرے پاؤں نہیں دیکھتے کہ میں کس کی دعا سے یہاں تک آئی۔ تو ان کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کی کمر پر بالوں سے آلہ بنا تھا، وہ نشانی چل کے دیکھا، وہ نشانی بھی پا لی۔ اب توریت وہاں سے مٹ چکی تھی، اس کی کوئی نشانی باقی نہیں تھی۔ تو لوگوں نے کہا کہ اگر آپ عزیر علیہ السلام ہیں تو ہمیں توریت سنائیں۔ عزیر علیہ السلام نے توریت ان کو لکھوائی۔ پھر کسی کو یاد آیا کہ میرے والد نے بخت نصر کے ڈر سے توریت کا ایک نسخہ کہیں دفن کر دیا تھا، وہ نکلوایا گیا۔ وہ نسخہ نکلوایا گیا اور جب آپ کی لکھوائی بھی توریت سے ملایا گیا تو من و ان یہ کہ لفظ آپ نے صحیح کیا۔ پھر لوگوں کو یقین آیا کہ عزیر علیہ السلام واپس آ چکے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے ہیں۔ پھر اسی سورۃ مبارکہ میں بیان کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ اللہ تو کس طرح سے زندہ فرمائے گا؟ انہوں نے پوچھا یقین نہیں ہے؟ کہا یقین ہے، دل کو مزید قرار آ جائے۔ ایک ہوتا ہے یقین اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، کہ بالکل دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کے بعد جو دل کو قرار حاصل ہوتا ہے وہ عین الیقین کی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ عین الیقین جانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی فرمایا کہ 4 پرندے لو، ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت قیمہ بنا کے ایک جگہ جمع کر لو، اس کے بعد مختلف پہاڑوں پہ رکھ دو، ان کے سر اپنے ہاتھوں میں رکھو، پھر انہیں پکارو۔
وہ دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے. ایسے ہی وہ ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کیا, چاروں کا قیمہ ملا دیا, ان کے سر ہاتھ میں رکھ کے قیمہ مختلف پہاڑوں پہ رکھ دیا, انہیں آواز دی تو قیمہ اپنے سروں سے ملا اور پرندے دوبارہ زندہ ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے نظارے دکھائے. اور ایک بات کو سمجھیے کہ بے دین لوگ اللہ کی اس قدرت پہ یقین نہیں کر پاتے کہ مرنے کے بعد جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہیں, قبر میں پڑے ہوئے ہزاروں سال گزر کے زندہ کیسے ہوگا. تو بندہ پوچھے کہ وہ رب جو معدوم سے عدم سے وجود میں لایا جب ہڈی بھی نہیں تھی, ابھی تو بوسیدہ ہڈی تو ہے. غور کرے آدمی, ابھی بوسیدہ ہڈی تو بچے گی, مر گیا, مٹی میں مل گیا, بوسیدہ ہڈیاں ہو گیا. یہ جو پہلی مرتبہ پیدا ہوا ہے یہ تو بوسیدہ ہڈی بھی نہیں تھی. تو پھر جو رب عدم سے وجود میں لایا اس کے لیے یہ زیادہ آسان ہے دوبارہ پیدا کرنا, یا وہ اس کے لیے تو کچھ بھی مشکل نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کو کامل فرمائے اور اپنی حقیقی بندگی نصیب فرمائے. آج کی سورہ مبارکہ میں آخر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے, گناہوں سے توبہ کرنے اور کفار کے خلاف مدد طلب کرنے کی طرف مسلمانوں کی توجہ دلائی گئی اور مسلمانوں کو قیامت کے دن سے ڈرایا گیا. اچھا, ایک آیت مبارکہ جو ابتدا میں پڑھی گئی, واللہ اگر آپ اس پہ غور کریں نا تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے. آج ابتدا میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 214 کی تلاوت ہوئی. وہ آیت مبارکہ کیا ہے؟ ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ, کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ؟ ہم اپنے حالت پہ غور کریں اور اب اس آیت مبارکہ کے الفاظوں پہ غور کریں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم, کیا سوچتے ہو, ان تدخلوا الجنۃ, کہ جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ, حالانکہ ابھی تم پر پچھلے لوگوں جیسی حالت نہیں آئی, تمہیں تو آزمایا ہی نہیں کیا ہے, تمہیں آزمایا نہیں کیا ہے. تم کیا سمجھ کے بیٹھے ہوگے بس مرے اور جنت میں. اللہ اکبر. مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. انہیں پچھلی قوموں کو سختی اور شدت پہنچی اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی. سن لو, بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے توجہ دلائی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں مفسرین نے لکھا اس کا شان نزول کہ آپ کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنی مشکلات آئی ہیں, اتنی آزمائشیں, آپ دعا کریں اللہ کی بات. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا مشکل ہے, تم پہلے ایمان والوں کو جانتے ہو جن کی کھالوں کو لوہے کی کنگیوں سے چیر دیا جاتا تھا, وہ ثابت قدم رہتے تھے, ہلتے نہیں تھے. ماؤں کے سامنے بچوں کو چھین کے کڑاؤں میں ڈالا جاتا تھا کہ ایمان سے پلٹ جائیں. ایسے ایسے ظالم بادشاہ گزرے, ماؤں کی گودوں سے زندہ بچے چھین کے آگ میں ڈالے گئے کہ اب بھی ایمان سے پلٹ جاؤ, وہ نہیں پلٹے. تو تم سمجھتے ہو کہ آسانی سے جنت میں. اچھا, اب یہ جب شان نزول اس آیت کا ہوا, اسی وقت آیت نازل ہوئی, ہم غور کریں کہ وہ لوگ کون تھے. وہ تو صحابہ تھے, انہوں نے تو واقعی آزمائشیں برداشت بھی کری. ہم اپنے آپ کو ذرا سوچیں, یہ جس وقت آیت کا نزول ہوا اس وقت تو پھر بھی وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بڑی آزمائشیں اٹھائیں. تب بھی اللہ نے فرمایا ام حسبتم, کیا گمان کرتے ہو, ان تدخلوا الجنہ, کہ تم جنت میں آسانی سے داخل ہو جاؤ گے. اور آج میں اور آپ غور کریں, ایک چھوٹا سا نشہ روزہ رکھنے سے چھوڑ دیتا ہے. روزہ نہیں رکھتا آدمی, نسوار, سگریٹ, چرس, سفرور, کیسے کیسے نام لیتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. یعنی یہ نشے کی حالت, کسی کو پان چاہیے, کسی کو سگریٹ چاہیے, روزہ نہیں گزرتا. تو پھر ہم یہ گمان کریں مفت میں دین اس لیے مل گیا کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے, ہمیں ایمان مفت میں ملا.
اور ہم چاہیں کہ مفت میں جنت بھی مل جائے، بڑے آسرا لگا کے بیٹھے ہیں۔ بزرگ نے فرمایا یہ تمہارا آس لگانا ایسا ہی ہے جیسے خشکی میں کشتی کھڑا کر کے کوئی سو رہا ہو کہ جناب دریا پار ہو جائے گا۔ کیا ہم ان آیتوں پہ غور نہیں کرتے؟ اور یہ نشہ تو میرے دوستوں ایسی نحوست ہے، میں آپ کو بتا دوں، اتنا خود غرض کر دیتا ہے آدمی کو کہ نہ وہ اپنے گھر والوں کا رہتا ہے نہ وہ اپنے رب کا رہتا ہے۔ اب دیکھو نا، نشے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتا، خود غرضی کیسی! ایک وہ جو دوسروں کے لیے جان قربان کر دیتے ہیں، اور ایک نشے کی علت والا ہوتا ہے کہ جسے یہ بھی پرواہ نہیں ہوتی کہ بچے بھوکے ہیں، بیوی کے پاس کچھ ہو نہ ہو بیچ دے گا، اپنا گھر بار بیچ دے گا، ماں باپ تڑپ رہے ہیں رو رہے ہیں، اس کو نشہ چاہیے۔ یعنی کتنی غلاظت کہ دین بھی گیا دنیا بھی گئی، کتنا خود غرض کر دیا۔ اس کی وجہ سے آدمی روزوں سے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک روزہ رمضان کا جو چھوڑ دے ساری عمر بھی اسے کفارے میں روزے رکھ لے، وہ فضیلت نہیں پا سکتا، وہ فضیلت نہیں پا سکتا۔ میرے دوستوں سے ایک آیت نمبر 214، اگر ہم اسی پہ غور کر لیں تو ہم رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں کیا منہ دکھائیں گے۔ ہم حسبتم، کیا گمان کرتے ہو، ان تدخلوا الجنہ، ایسی جنت مل جائے گی؟ یا ہم نے بس سمجھ رکھا ہے کسی چاہے جیسا بھی ہے، کسی پیر صاحب کو پکڑ لیا تو وہ بیڑا پار ہو گیا، مذاہب میں جمعرات جو بیڑا پار ہو گیا۔ فرائض پہلے ہیں، فرائض پہلے ہیں، واجبات پہلے ہیں، فرائض و واجبات، حقوق العباد آسان نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا کہ خرچ کہاں کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یعنی ہم کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تو لوگوں نے پوچھا کہ رسول اللہ کیا خرچ کرنا اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے؟ تو یسألونک 215 آیت نمبر میں اللہ نے فرمایا یسألونک ماذا ينفقون، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہاں خرچ کریں؟ قل، فرما دیجئے، ما انفقتم من خیر، جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو، فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل، تو وہ ماں باپ، قریب کے رشتہ داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ کہاں خرچ کریں اور اللہ کے قرب کا باعث کیا ہے، تو ماں باپ پہ خرچ کرو۔ اچھا، ماں باپ پہ خرچ کرنے سے سمجھ لیجئے کہ یہاں زکوٰۃ کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ زکوٰۃ جس سے ہم پیدا ہیں یا جو ہم سے پیدا ہے، اصول ہے کہ وہاں نہیں دی جا سکتی، باقی سب کو دی جا سکتی ہے، چاہے کتنا ہی سگے رشتہ دار ہو، سگے بہن بھائی ہوں، سگے بھانجے بھتیجے، سب کو دے سکتے ہیں، لیکن ماں باپ، نانا نانی، دادا دادی، یعنی جو ہماری پیدائش کا سبب ہیں یا جن کی پیدائش کا ہم سبب ہیں، جیسے بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، یہ وہ رشتے ہیں جن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ تو یہاں چونکہ اللہ نے فرمایا کہ خرچ کہاں کرو، والدین، اس سے مراد یہ ہے کہ جو گھر میں بھی خرچ کرنا، یہ صدقہ، اور یہ صدقہ نافلہ کا ذکر ہو رہا ہے، زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہو رہا۔ اور قرابت داروں، والاقربین، قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کیا کرو، والیتامى، یتیم بچوں پہ خرچ کیا کرو، مساکین پہ خرچ کیا کرو، وابن السبیل، وابن السبیل کہتے ہیں مسافر، ایسا مسافر جو اپنے شہر میں تو مالدار ہو لیکن آپ کے شہر میں آیا ہوا ہے، کوئی اس کو بیچارے کو ضرورت پڑ جائے۔ اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، چلیں لوگوں کے پاس یہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے شہر کا بڑا مالدار آدمی ہے، لیکن یہاں اس کے پاس فی الوقت سہولت نہیں ہے کہ وہ اپنا مال منگوا سکے، تو ایسے مسافر کی مدد کرنے کا بھی اسلام حکم دیتا ہے۔ وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ صاحب اپنے شہر میں بڑے مالدار ہیں، اگر وقتی طور پہ ایک مسافر کسی شہر میں آیا اور پریشان ہو جائے تو اسلام نے اس کی بھی مدد کا حکم دیا۔ پھر آیت نمبر 216 میں ایک بڑی پیارا قاعدہ اللہ نے بیان فرمایا۔ پہلے تو جہاد کا حکم دیا، فرمایا کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تم پر جہاد فرض کیا گیا حالانکہ وہ تمہیں ناگوار ہے، اچھا نہیں لگتا۔ اچھا، اس کا حکم تفصیلی پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ جہاد ابتداءً فرض کفایہ ہوتا ہے، جب گھمسان کی جنگ یا حملہ نہ ہوا ہو، جیسے بھی بارڈروں پر ضرورت ہوتی ہے، ہلکی پھلکی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو سب پر فرض نہیں ہوتا، بلکہ اگر ایک جماعت بھی مسلمانوں کی وہ بارڈر پہ موجود ہو تو سب پہ سے فرضیت ثابت ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر
کوئی دشمنوں کی فوج شہر میں ملک میں یلغار کر دے، حملہ آور ہو جائے، تو پھر ہر شخص پہ فرض ہو جاتا ہے، مرد و عورت پر فرض ہو جاتا ہے، آقا و غلام پر فرض ہو جاتا ہے۔ اگر یلغار ہو جائے یا بار کی حملہ ہو جائے، گمسان کی جنگ ہو جائے، شہروں پر حملہ ہو جائے، تو پھر سب پر فرض ہے، پھر صرف فوج پر فرض نہیں، پھر ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہو جاتا ہے۔ فرمایا تمہیں اگرچہ ناگوار ہو وہ فرض۔ پھر جو قاعدہ بیان کیا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور قریب ہے کوئی بات تمہیں بری لگتی ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ قریب ہے تمہیں کوئی بات ناپسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ وَعَسَىٰ، اور قریب ہے، أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، کسی چیز کو تم اچھا سمجھو، تمہیں محبوب ہو، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے، اس میں تمہارے لیے فساد ہوتا ہے، اس میں تمہارے لیے شر ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ بعض دفعہ آدمی دعا کر رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، یہ مجھے حاصل نہیں ہوا، تو ایک قاعدہ سمجھ لیجیے، اللہ نے کیا فرمایا، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، کہ بعض دفعہ قریب ہے کہ تمہیں کوئی چیز بہت پسند ناگوار ہو لیکن وہ تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے۔ مثال لے لیجیے نا بھائی، آپریشن کرانا کسی مریض کو پسند نہیں ہوتا، بھائی کٹ لگوانا، اعضا کٹوانا، لیکن وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، بظاہر تکلیف دہ ہے لیکن فائدہ قادر ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں پسند ہوتی ہیں، شوگر کے مریضوں کو دیکھ لیں، مٹھائی بہت اچھی ہے، اور اچھی ہے لیکن ان کے لیے اچھی نہیں ہے، ان کے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو بہت سی چیزیں بظاہر آدمی کو پسند آ رہی ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ، اس کو لال جلتا ہوا کوئلہ بھی کوئی کھلونا لگتا ہے، اب اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اگر ہم ابا روک رہے ہیں، وہ حاصل کرنا چاہ رہا ہے، لیکن ماں باپ جانتے ہیں یہ اٹھائے گا تو جل جائے گا، لیکن وہ جلتے ہوئے کوئلے کو سمجھ رہا ہے کہ بہت خوبصورت کوئی چمکتی ہوئی چیز ہے۔ بلا تشبیہ انسان بہت ساری چیزوں کو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، چاہتا ہے کہ یہ چیز مجھے حاصل ہو جائے، لیکن میرا رب جانتا ہے، اسی لیے ہمیشہ اس سے خیر و عافیت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں وہ عطا فرما جس میں تیری طرف سے بھلائی ہے، اور جس میں شر ہے اس سے ہمیں محفوظ فرما۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر خرچ کرنے کے بارے میں بڑی پیاری مثال دی۔ ارشاد فرمایا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے۔ اب دیکھیں، رب ہو کے خود عطا فرما کے، مال بھی خود ہی عطا فرمایا، زندگی بھی انسان کو خود ہی دی، اور فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کوئی ہے جو قرضہ دے۔ یعنی یہ مت سمجھنا کہ تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو یہ گیا ضائع ہو گیا، نہیں، تمہیں اس سے زیادہ لوٹایا جائے گا، یہ بطور قرض ہے۔ تم جو کچھ میری راہ میں دیتے ہو یہ بطور قرض ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو کئی گنا بڑھا دے گا۔ واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے تنگی سے مت گھبرانا کہ تنگی اور وسعت مال دینے لینے سے نہیں آتی، یہ تو اللہ ہی کا اختیار ہے۔ جسے چاہے جب چاہے تنگی دے دے، جسے چاہے جب چاہے وسعت دے دے، اس کا معاملہ مال کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ تمہارے اکاؤنٹ، تمہارے کیلکولیٹر، تمہارے کریڈٹ ڈیبٹ کے ساتھ نہیں ہے، یہ رب کی خاص عطا ہے۔ جب چاہے گا وسعت دے گا، جب چاہے گا کسی کو تنگی دے دے، اس میں بھی اس کی حکمت ہے۔ پھر آخر میں چند بڑی پیاری آیت مبارکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح نعت، صریح تعریف فرمایا تیسرے پارے کی ابتدا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ ہم نے، یہ رسول ہیں کہ ہم نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا فرمائی۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ بہت سے لوگ یہ وسوسہ ڈالتے ہیں، اچھا وسوسے ڈالنے والے آپ سمجھتے ہیں نا کہ شیطان بھی ڈالتے ہیں اور انسان بھی ڈالنے والے ہوتے ہیں، اسی لیے سورہ ناس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ دونوں سے پناہ، دونوں سے پناہ۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور وہ کس کس میں سے ہوتے ہیں؟ من الجنۃ والناس، انسان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں اور شیطان بھی وسوسہ ڈالتے ہیں۔ تو بعض دفعہ وسوسہ ڈالا جاتا ہے کہ انبیاء
برابری میں انبیاء کو فضیلت نہیں دینی چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فضیلت دی. تو بھائی یہ تو عربی کے الفاظ بھی ایسے ہیں کہ عام بچہ اردو بولنے والا بھی سمجھ جائے, ترجمے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. پھر اللہ نے مزید واضح فرمایا منہم من کلم اللہ, ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام فرمایا. بعض وہ ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ نے کلام فرمایا وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ, اور کسی کو درجوں بلند کر دیا. اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی نہیں فرما دیا. اعلیٰ حضرت ایک ایک شعر کے پیچھے آپ کو قرآن و حدیث کی شرح ملے گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان فرمائی اور دیگر انبیاء کی شان بیان فرمائی. ہاں جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرنا چاہیے, من نفس ایمان میں ہے, کہ عیسائیوں کی طرح یہودیوں کی طرح یہ نہ ہو کہ فلاں کو تو نبی مان لیا فلاں کو نہیں مانا. یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو مان لیا, عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو مان لیا اور پیارے آقا علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے, اس طرح یہودی ایمان نہیں لائے. تو مسلمانوں کو یہ حکم ہے ایمان جب تک کامل ہو ہی نہیں سکتا جب تک تمام انبیاء, تمام کتابوں, تمام فرشتوں پر ایمان نہ لائے. تو جہاں بات آتی ہے کہ فرق نہیں کیا جائے گا, وہاں مراد ایمان لانے میں ہے. ایمان لانے میں انبیاء میں کوئی فرق نہیں ہے. تمام اللہ نے جتنے نبیوں کو بھیجا ان سب پر ہمارا ایمان ہے. لیکن جہاں بات فضیلت کی ہے وہ اللہ نے خود بیان فرما دی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, کہ ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے کو فضیلت دی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے اور فہم قرآن نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیرا. ابھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ تلاوت ہوئی, حافظ صاحب نے میری توجہ دلائی کہ منزل الذی یقرض اللہ ہے. میری زبان سے یقرض اللہ نکلا تھا, یعنی اس میں فاعل نکل گیا تھا, یہاں اس میں مفعول کے معنی میں آئے گا. یقرض اللہ ہے. جزاک اللہ خیرا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. مالک کریم, ہماری اس ناقص سعید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین نور قرآن سے ہمارے سینوں کو منور فرما. الہ العالمین ہمارے روزے, ہماری تراویحاں, نمازیں, عبادات اپنی بارگاہ میں قبول فرما. رمضان مبارک کی رحمتوں و برکتوں سے متمتع فرما. اس کی برکت سے ہمارے ماں باپ اور ساری امتی مسلمان کی مغفرت فرما. الہ العالمین رمضان المبارک کی رحمتوں و برکتوں کا واسطہ مولا ہمیں اس کرونا نامی وبا سے نجات فرما. ہماری مساجد کی رونقوں کو بحال فرما. حرمین طیبین کے سفر کی رونقوں کو بحال فرما. الہ العالمین جو ہمارے دل میں ہے وہ تیرے علم میں ہے, تمام دعاؤں کو مستجاب فرما. اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور یا کریم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد.